أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب احباب مل کے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول بنو دست و دامان آل رسول۔ گناہگارم سیاہگارم شفاعت یا رسول اللہ، فراقم خستہ و فارم شفاعت یا رسول اللہ۔ امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی منقبت آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر احباب کو آسانی ہو تو محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں تاکہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہم پر ہو جائے۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔ یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔ چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔ چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا کربل میں جانا یاد ہے۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد تیری نسبت قرآن ہے اور نعت قرآن تیری نسبت قرآن ہے اور نعت حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے کربلا میں آپ کا پڑھنا گانا یاد ہے کربلا میں آپ کا پڑھنا گانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سب مل کے پڑھ لیں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ وحدہ لا شریک اللہ جل جلالہ و عظم شانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا اور حضور نبی کائنات تاجدار کائنات شان کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین سید سروراں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج کی اس پروقار پر رونق محفل اور کانفرنس کا عنوان تاجدار ختم نبوت و شان صحابہ و اہل بیت ہے یعنی ہم سنی حضور کے غلام عاشقان رسول بھی ہیں عاشقان صحابہ و اہل بیت بھی ہیں عزیزان گرامی قدر حضور نبی کائنات سید سربراہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ
جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر آیات قرآنیہ شاہد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ و عظم شانہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ڈائریکٹ کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ سامعین کرام، اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی تربیت اور پرورش تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ہم بے قصوں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کے والد آئے آپ کو لینے کے لیے، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک صاحب اولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ملی، اتنا پیار ملا، آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ عزیزان گرامی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو طلاق دے دی۔ حضور نبی کائنات فخر موجودات سید سربراہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ہم بے قصوں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ عزیزان گرامی قدر، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ حضرت زید کو حضرت اسامہ بن زید کو اسامہ بن محمد کہنے لگ پڑے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے کی جو زوجہ تھی سابقہ زوجہ ان سے نکاح کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس موقع پر رب کائنات اللہ جل جلالہ و عظم شانہ نے حضور کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ایک پوری آیت نازل فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس وقت تک حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ قائد المرسلین امام الانبیاء ہم بے قصوں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان، میری مراد
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں آیت نازل فرما کے یہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ عزیزان گرامی، ایک اور روایت میں ملتا ہے، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، سید سرورہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، سید سرورہ، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تجدید کے لیے، دین کی تجدید کے لیے قیامت تک مجددین کو پیدا فرمانا ہے، اولیاء کاملین کو پیدا فرمانا ہے، بزرگان دین کو پیدا فرمانا ہے، جنہوں نے اس کے لیے اس کے دین کو تازہ فرمانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، سید سرورہ، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور پچھلے انبیاء کرام کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت عمارت تعمیر کی اور لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہتے کہ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، لیکن اس میں اگر ایک اینٹ اور رکھ دی جائے تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور کی آمد کے بعد نبوت کا قصر، نبوت کا محل، نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی، میری اور تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرح ہے،
لیکن فرق صرف اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 کذاب نہ آ جائیں جن میں سے ہر ایک کا خیال ہوگا، گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کائنات، فخر موجودات، سید سروراں، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دعویٰ نبوت کرنے والے سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی ایک بندہ کہے میں نبی ہوں، اس کو کوئی شخص کہے اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور نبی کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں۔ اب مزید کسی اینٹ کی گنجائش نہیں، مزید کسی نبوت کے پھول کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھول ہیں کہ آپ کی خوشبو سے سارا عالم منور ہو گیا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سامعین کرام، آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضور نبی کائنات، فخر موجودات، سید سروراں، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے منکر ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور نبی کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آیا ہے۔ یہ دونوں طبقہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ سامعین کرام، آج پوری دنیا میں 3 قسم کے افراد ہیں جو مختلف نبوت کے دعوے داران، جھوٹے نبوت کا اعلان کرنے والوں کے پیروکار ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ پوری دنیا میں قادیانی ہیں، پھر دوسرے اور تیسرے نمبر پر بہائی موجود ہیں۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں، اور بہائی بہا اللہ ایران میں ہوا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں جنہیں بہائی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ ایک اور شخص گزرا ہے جس کا نام علی جا تھا، اس کے پیروکار بھی امریکہ میں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کے پیروکار موجود ہیں اس دنیا میں وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مرزا غلام قادیانی ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور میں پیدا ہوا۔
1840 میں مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، ضلع گرداسپور۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے انگریزوں سے تربیت حاصل کی، انگریز گورنمنٹ میں ملازم تھا۔ سامعین کرام، اس نے تدریجی طور پر آہستہ آہستہ مختلف دعوے کیے۔ شروع میں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، شروع میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے بارے میں اہل اسلام، اہل سنت، مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ رب کائنات اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت آپ کا نزول ہوگا، اور آپ نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے آپ کو آسمانوں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے اس بات کا انکار کر دیا، اس نے کہا کہ یہ ختم نبوت کے منافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، انکار کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود کی اصطلاح اس کے استعمال کرنے سے پہلے اہل اسلام میں رائج نہیں تھی۔ اس نے ایک نئی اصطلاح نکالی، ایک نئی ٹرمنالوجی نکالی۔ اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں۔ پھر عزیزان گرامی قدر، اس نے اپنی ایک کتاب میں کہا کہ 40 سال کی عمر میں مجھ پر الہامات کا ورود ہونا شروع ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عجیب شخص تھا، کبھی یہ کہتا کہ مجھ پر مریمی حالت طاری ہو گئی ہے، اور یہ ایسا شخص تھا کہ جس کے چہرے کے خد و خال، چہرے کے نقش ایسے تھے کہ اسے دیکھ کے وہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، شیطان یاد آ جاتا تھا۔ آج بھی آپ اس کی تصویر دیکھ لیں، وہ کانا دجال، مدھوش شکل والا غلام قادیانی۔ عزیزان گرامی قدر، غلام قادیانی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ اگر مسلمان سچے ہیں، میرے مخالفین سچے ہیں، وہ مسلمان نہیں کہتا تھا بلکہ مرتدین، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا تھا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بندہ مجھے نبی نہیں ماننے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے۔ اور حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ سوروں اور کتیوں کی اولاد ہے۔ یعنی اس نے اہل اسلام کو گالیاں دی، صوفیاء کرام کو گالیاں دی، بزرگان دین، اولیاء کرام کی توہین کی۔ عزیزان گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی نے اشتہارات چھپائے، ان میں اس نے کہا کہ میرے ساتھ
مناظرہ کر لو اگر تم سچے ہو، اگر تم حق پر ہو تو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے جو طریقہ موجود ہے اس پر عمل کر لو۔ عزیزہ نے گرامی قدر اس نے اعلانات کروائے کہ کوئی ہے جو میرا مناظرہ کا چیلنج قبول کرے، تو اس وقت تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کا چیلنج قبول فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ آل رسول بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ عزیزہ نے گرامی قدر آپ نے اس کا چیلنج قبول فرمایا، وقت اور جگہ کا تعین ہو گیا۔ لاہور میں مناظرہ طے پایا، وقت کا تعین ہو گیا، اخبارات میں اشتہارات آ گئے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر مناظرہ ہوگا۔ تو عزیزہ نے گرامی تاجدار شرف الشریف اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ، آپ کو جب پتا چلا کہ کان دجال نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے اور تاجدار گولڑا شریف پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی آپ نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا ہے، آپ کو وقت کا پتا چلا، جگہ کا پتا چلا کہ لاہور میں مناظرہ ہونا ہے، تو آپ مناظرہ کی تاریخ سے 10 روز قبل ہی بادشاہی مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور اس وقت کے اخبارات میں ایک خبر چھپی کہ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے وہاں پر تشریف لے گئے، اور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مناظرہ سے 3 روز قبل تشریف لائے، لیکن تاجدار شرف الشریف اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کی برہان ہے اور اللہ کی نشانی ہے، آپ پہلے ہی وہاں پر تشریف لے گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شیر ربانی، شیر ربانی، آستانہ عالیہ شرف الشریف۔ عزیزہ نے گرامی قدر مناظرے کا وقت آ گیا، مطلوبہ جگہ پر تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے۔ سامعین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ جو مناظرے سے بھاگے گا اس پر اللہ کی پھٹکار ہوگی، یعنی اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو عزیزہ نے گرامی قدر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کہنے کے مطابق خود ہی مناظرے سے فرار ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید لعنتوں کا مستحق ہے۔ سامعین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی اس نے رنگ بدلا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ عربی زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی جائے گی، جو شخص اچھی تفسیر لکھے گا وہ مناظرہ جیت جائے گا، اور جو شخص اچھی تفسیر لکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا وہ مناظرہ ہار جائے گا۔ عزیزہ نے گرامی قدر، آل رسول جگر گوشہ بطول تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تفسیر خود نہیں لکھنی، قلم
ہے، جس کا قلم خود تفسیر لکھے وہ جیت جائے گا، اور جس کا قلم خود نہ لکھے وہ ہار جائے گا۔ وہ تو جھوٹا تھا، اس لیے گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ عزیزہ نے گرامی قدر، حضرت تاجدار گھوڑا شریف پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بعد میں فرمایا اپنے محبین کو، عقیدت مندوں کو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ بات ایسے ہی نہیں کر دی تھی، میں نے یہ بات ایسے ہی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تائید علم دی اور تائید خاتم النبیین جناب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی۔ اگر میں اس سے بڑا بھی دعویٰ کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رسوا نہ ہونے دیتے ہیں۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ، جب آپ نے دیکھا مرزا رنگ بدل رہا ہے، مرزا کبھی نیلا ہو رہا ہے، کبھی پیلا ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی نے آپ نے فرمایا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، آپ نے تو اس کو زیر کرنا تھا، اس کو رسوا کرنا تھا، آپ کا مقصد اس کو ذلیل کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا تو بھی آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، ایک جگہ پر خیمہ نصب کرتے ہیں اور ایک کواری بچی کو بلاتے ہیں، جس کے کہنے پر وہ کواری بچی بچہ جنے وہ سچا، اور جو کہے جس کے کہنے پر یہ عمل نہ ہو تو وہ جھوٹا۔ تو عزیزہ نے گرامی، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آپ کا قرب ملا ہے۔ آپ نے ختم نبوت کے لیے وہ کام کیا جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ سامعین کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا پیر خانہ کوٹلہ شریف ہے، اور کوٹلہ شریف کا پیر خانہ مکان شریف انڈیا میں موجود ہے۔ مکان شریف کا ضلع بھی گرداسپور ہے، اور مکان شریف کے قریب ہی قادیان موجود ہے۔ سامعین کرام، جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کو بھی پتا چلا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مکان شریف حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب قیوم عالم پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے دربار شریف کے گنبد شریف کا قلب وہ جھک گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کو شرارت سوچی، اس نے کہا دیکھا آپ نے
مکان شریف کے حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے میری تائید کر دی ہے، آپ کے گنبد شریف کا قلب قادیان کی طرف جھک گیا ہے، لہذا سارے میری تائید کریں اور مجھے نبی مانیں۔ سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت اللہ، اللہ کی نشانی، اللہ کی برہان، حضور شیر ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو آپ کو لوگوں کے کافر ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے شرک پور شریف سے مزدور بھیجے، اپنے عقیدت مند بھیجے، مستری بھیجا، خرچہ دیا، پیسے دیے اور ارشاد فرمایا مکان شریف کے گنبد شریف کے قلب شریف کو سیدھا کرو تاکہ لوگ کافر ہونے سے بچ سکیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، شرک پور شریف سے آپ کے مریدین، محبین، عقیدت مند مکان شریف میں گئے اور انہوں نے مکان شریف کے بزرگ حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کے گنبد شریف کا قلب شریف سیدھا کیا اور لوگ گمراہی سے اور کفر سے بچ گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی تاجدار شرک پور شریف، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ کا گزر لاہور میں کسی محلے میں سے ہوا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ قادیانیوں کا جلسہ ہو رہا ہے اور ایک قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہو کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، حضور کے غلاموں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کو جلال آیا، آپ سے دیکھا نہ گیا، آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے گئے، قادیانی کے پاس گئے، آپ شیر ربانی تھے، شیر رسول تھے، اللہ کے شیر تھے، آپ کو جلال آیا، آپ کے جسم پاک پر شیر کی طرح بال اگنا شروع ہو۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، جب آپ کے جسم پاک پر شیر کی طرح بال نمودار ہونا شروع ہو گئے تو وہ قادیانی منکر ختم نبوت ڈر کے بھاگ گیا اور سارے قادیانی بھاگ گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اعلیٰ حضرت شیر ربانی۔ سامعین کرام، پاس محبین اور مریدین بھی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا حضور شریعت، حضور شریعت، اسی وقت وہ بال غائب ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ سراپا کرامت بھی تھے اور سراپا استقامت بھی تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی استقامت سے شریعت و سنت پر عمل کیا، حضور کی ہر سنت کو اپنایا، کیونکہ مشہور قول ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت پر اس وقت میں پہرا دیا جس وقت میں یہاں پر ہندوؤں کی اور سکھوں کی اکثریت تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی۔ آپ نے حضور کی سنت کا درس دیا، آپ کے پاس کوئی غلام آیا، کوئی ماننے والا آیا تو آپ نے فرمایا حضور کی سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے۔ اس نے حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا، داڑھی رکھ لی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے پاس اگر کوئی چور آیا تو آپ نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی گناہگار آیا تو
اس کو نیکوکار بنا دیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شرابی آیا تو آپ نے اس کو صالح بنا دیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سود خور آیا تو آپ نے اس کو رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ، آپ کی درگاہ سے ہمیں آل رسول کا ادب ملا، صحابہ کرام کا پیار ملا، حضور کی آل کی محبت ملی۔ ہم نہ تو رافضی ہیں اور نہ ہی خارجی ہیں، ہم سنی ہیں اور نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک کے صحابہ کے غلام ہیں، نبی پاک کی اہل بیت کے غلام ہیں، اولیاء کرام کے غلام ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی کے غلام ہیں، پیر مہر علی شاہ کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں، ہر صالح شخص سے ہمیں محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سید آیا تو آپ نے اس کو سچا سید بنا دیا، سچا نبی پاک کا غلام بنا دیا۔ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی نور الحسن نام کا سید آیا جس کا عقیدہ شیعوں والا تھا، آپ نے فرمایا شاہ جی اگر آنکھوں کہ تعمیر میں نور الحسن نہ بنا دینا۔ آپ نے جب نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا نور الحسن۔ آپ نے فرمایا اگر تسی آنکھوں تے واقعاتاً حسن یا نور نہ بنا دینا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ان کو حسن امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور بنا دیا، مسمی با مسمہ بنا دیا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا غلام بنا دیا۔ سامعین کرام، حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور 18 سال تک آپ نے حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کے فیض حاصل کیا، اور آپ نے حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا تو رب کائنات نے آپ کو ایسا فیضان عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ کے مریدین میں علماء ربانیین ہوئے، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوئے، حالانکہ آپ خود کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے، دینی علوم آپ نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھے تھے، جامعہ نظامیہ تو اس وقت تھا ہی نہیں، نہ ہی جامعہ نعیمیہ تھا، آپ بریلی شریف نہیں گئے، لیکن حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے مکتب میں آپ نے تعلیم حاصل کی، تو آپ نے اس تعلیم کے فیضان سے ایک کتاب لکھ ڈالی جسے علماء بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اس کتاب کا نام الانسان فی القرآن ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے اگر کوئی عالم بھی پڑھے 2-4 دفعہ پڑھے پھر بھی اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت نور الحسن کیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کسی مکتب سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی مکتب سے پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن آج بھی آپ کی کتاب الانسان فی القرآن تو سب تصوف کے طلباء پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس سادات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید رنگ لگا دیا۔ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ نے 30 سال درس نظامی پڑھا ہوا، اتنے بڑے عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک دن بھی درس نظامی نہیں پڑھا،
آپ مادرزاد ولی تھے. حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سید بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں مرید بھی تھے. آپ کے پیر و مرشد انہوں نے آپ کو فرمایا کہ آپ کا مقام بلند ہو گیا ہے، لہذا آپ کسی اور مرد صالح کی تلاش کریں. اللہ حضرت حضور شیر ربانی کی طرف اشارہ فرما کے شرک کو شریف بھیج دیا. تو عزیزان گرامی، آج آپ دیکھتے ہیں کہ کرما والا شریف حضرت پیر سے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار موجود ہے. آپ کے مریدین میں آج کے اس دور میں علماء و مشائخ موجود ہیں اور آپ سے انہیں فیضان حاصل کیا. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو محفل ہے ختم نبوت کے عقیدے کو عام کرنے کی محفل ہے، صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کی محفل ہے، اور اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کی محفل ہے. کیونکہ اللہ حضرت کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے سمجھا آپ کے شہر میں ہو کے آپ کا ذکر بھی ہو جائے، اور آپ نے جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کیا اس کا ذکر بھی ہو جائے. ضمناً آپ کے خلفاء کا ذکر بھی ہو گیا جو حضور کی آل میں سے تھے. تو عزیزان گرامی قدر، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے عالم رویا میں دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، حضور نبی کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنا دیدار کروایا، اپنی زیارت کروائی، اور ارشاد فرمایا میرے علی تم گولڑا شریف میں بیٹھے ہوئے ہو، غلام احمد میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو جاؤ اس کے خلاف کام کرو، عقیدہ ختم نبوت پر کام کرو. حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے حجرہ میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں آپ بیٹھے رہے. آپ نے کیا دیکھا کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 4 بالشت کے فاصلے پر اس طرح بیٹھا ہوا ہوں جس طرح ایک مرید ایک شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، مرزا غلام قادیانی بھی وہاں پر موجود ہے، مشرق کی جانب بیٹھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس نے اپنی پشت کی. حضرت تاجدار گولڑا شریف پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل اور بھی مطمئن ہو گیا، اور مجھے اور یقین راسخ ہو گیا کہ حضور نبی کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہاتھ مجھ پر ہے، اور میں جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، یہ لفظ تو میں بول رہا ہوں لیکن گویا آپ نے فرمایا کہ میں جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں حضور کی روحانی مدد میرے ساتھ. حضور تاجدار گولڑا شریف پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے، یعنی حضور کی روحانی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. سامعین کرام، آج سے کم و بیش 1442 سال پہلے خلیفۃ الرسول
یار نظار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، صحابی رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں منکر ختم نبوت اور اس کے حوالی جو منکرین ختم نبوت تھے ان کے خلاف آپ نے اپنے دور میں یمامہ کے مقام پر جہاد کروایا۔ عزیزان گرامی، مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کو حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روانہ فرمایا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پردہ فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو میرے نبی حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ اوپر سے مسلمان ہوئے ہوں، اندر سے مسلمان نہ ہو، وہ بغاوت کر دیں گے، آپ لشکر کو روک لیں، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا جس لشکر کو میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، میں اس کو نہیں روک سکتا۔ عزیزان گرامی، جتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں، غزوات ہوئی ہیں جن میں حضور نے خود شرکت فرمائی، اور جنگیں ہوئی ہیں، سریہ ہوئی ہیں، ان میں صحابہ کرام نے شرکت کی، سرایہ جنہیں کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تمام جنگوں میں جو کل مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259، لیکن جنگ یمامہ جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے لڑی گئی، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں سامعین کرام آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ اس جنگ میں سامعین کرام جلیل القدر صحابہ کرام انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان 1200 صحابہ کرام میں سے 700 صحابہ کرام قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ بھی تھے اور قاری بھی تھے۔ تو عزیزان گرامی، اور علماء کرام بھی موجود ہیں، میں اپنا خطاب اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم سب کو بطور امتی، بطور عاشقان رسول، بطور غلامان مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس کی تبلیغ بھی کرنی چاہیے، اور اپنی نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ حضور کے بعد نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی کہتا پھرے کہ میں بروزی ہوں، میں ذلی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ احباب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ دور دراز علاقوں سے یا شرق کوئی شریف سے یا پاس جو گاؤں ہیں وہاں سے تشریف لائیں۔ بطور مسلمان ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہم سے راضی ہو جائیں گے۔
اور بروز قیامت ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور شرک پور شریف کی انوار مدینہ مسجد سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنے علاقوں میں جا کے تاجدار ختم نبوت و شان صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے پروگرام کریں۔ عزیزان گرامی، بندہ 200 بندہ اکٹھا کرے، بندہ 300 بندہ اکٹھا کرے، انسان 1000 بندے کی گیدرنگ کرے، پروگرام کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مخلص افراد موجود ہوں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی ہو، اور جن کے سینے رسول اللہ کی محبت اور عقیدہ ختم نبوت کی روشنی سے منور ہوں، اور جن کے سینے اہل بیت و صحابہ کی محبت سے منور اور روشن ہوں۔ عزیزان گرامی، اصل مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیں۔ تو لہذا یہ ارادہ فرمائیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں، 2 بندے بھی ہوں یا 3 بندے ہوں، پروگرام وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ وہ پروگرام نہیں کہ بندہ 1000 بندہ 1000 انسانوں کو اکٹھا کر لے، لیکن اس میں کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے، کوئی اللہ کے پیاروں کی گستاخی کرے، کوئی صحابہ اکرام کی گستاخی کرے، کوئی اہل بیت کی گستاخی کرے، کوئی شان الوہیت کی گستاخی کرے، وہ پروگرام نہیں، اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ پروگرام وہ ہے جس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہو، ذکر صحابہ بھی ہو، ذکر اہل بیت بھی ہو، لیکن کسی کی گستاخی نہ ہو۔ آخر میں اللہ وحدہ لا شریک جو کل کائنات کا رب ہے، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ گناہگار ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ حضور نے بھی فرمایا، مفہوم حدیث ہے، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور نے کوئی گناہ نہیں کیا، حضور معصوم ہے، حضور نے امت کی تعلیم کے لیے توبہ کی، تو میں بھی حضور کے فرمان کے مطابق توبہ کرتا ہوں۔ گفتگو کے دوران اگر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی سہو کسر ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔